یہ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ اب سائفر مقدمے میں ڈیفینیٹلی وہ جوڈیشل پر ہیں، کل ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے، جسمانی ریمانڈ پر جائیں گے، جوڈیشل کنٹینیو رہے گا. لیگل آپشنز کیا ہیں؟ ضمانت ہو سکتی ہے سائفر والے معاملے میں سابق وزیر اعظم کی؟ جی ویت صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جی بالکل جی، میری نظر میں بالکل ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا بیک ڈراپ اس کا دیکھنا پڑے گا کہ جو سائفر کیس میں ان کی جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف نان اویلیبلٹی ہے، کیونکہ ان کو نوٹسز جاری کیے گئے چیئرمین پی ٹی آئی کو اور وہ نہیں تفتیش میں شامل ہوئے، اس کے چلتے ان کو گرفتاری ان کی ڈالی گئی تھی. آئی تھنک اگر ان کے وکلا اور ہی ہمسیلف اگر یہ آرگیو کریں کہ جی ہمیں تو نوٹسز ریسیو نہیں ہوئے یا تب انہوں نے نوٹسز جاری کیے جب ہم جیل میں تھے، تو آئی تھنک ہی ہیز اے گڈ کیس ٹو آرگیو فار اے بیل ان سائفر کیس. تو میرے خیال سے اس کے اندر بھی چانسز ہیں، بٹ نان دا لیس ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، بیکاز جس طرح بھی میں باقی تجزیے بھی سن رہا تھا اس کے اندر نظر ہی آتا ہے بظاہری طور پہ کہ مور دین اینی تھنگ ایلس جو سب سے بڑی پرابلم ہے یا جو سب سے بڑی آپ کے لیے ایشو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے، وہ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہز ڈسکوالیفیکیشن. کیونکہ جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، جو آج کا فیصلہ ہے یا جو سائفر کیس ہے، وہ بھی ابھی انویسٹیگیشن اس کی کمپلیٹ ہوگی، چارجز فریم ہوں گے، پھر اس کے اندر جا کے کہیں اس کی کاروائی پوری شروع کی جائے گی. بٹ جب تک مین اپیل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں نہیں ہوگا تب تک یہ ڈسکوالیفیکیشن. اچھا، اس میں اعتراض صاحب اس میں کائنڈلی یہ ایڈ کیجیے گا کہ ایک درخواست دی گئی ہے کہ جو باقی مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے روکا جائے، یا اس دوران جن مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی اسے کالعدم قرار دیا جائے. تو ایسا کوئی بلینکٹ ریلیف مل سکتا ہے پہلے کی طرح، جیسے ایک ہفتے کا مارجن دے دیا گیا تھا کہ اس میں مزید جو مقدمات درج ہوں اس میں بھی گرفتار نہیں کرنا؟ ڈو یو تھنک یہ دوبارہ دہرائی جائے گی پریکٹس، جو کہ لیگل ایکسپرٹس پہ تنقید کرتے ہیں لیکن اسٹل یہ ایک بار تو کر لی گئی ہے؟ جی ویسے صاحب، میری نظر میں سر یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ایک بلینکٹ امیونٹی نہیں دی جا سکتی. اور یہ جو آپ نے بھی بات کی اور سائفر کیس، کیونکہ یہ دونوں پیرالل ایٹ سیم ٹائم چل رہے ہیں، تو جتنی بھی ضمانتیں ہیں اور آج کا جو کیس ہے یا جو آج کی ضمانت بھی ان کی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے رک گئی ہے یا ان کو اسی وجہ سے رہا نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ کسی اور کیس میں مطلوب ہے. سو اس لیے جہاں پہ کسی اور کیس میں ملوث ہوں یا مطلوب ہوں یا انویسٹیگیشن کا پارٹ بننا ضروری ہو، تو عموماً طور پہ ایسے بھی کسی بھی شخص کو رہائی نہیں ملتی ہے. سو اس طرح کی بلینکٹ امیونٹی دینا، میرا یہ خیال ہے، میری نظر میں اٹ سیمس ڈیفیکلٹ، اٹ سیمز امپاسبل کہ ایک بلینکٹ امپیونٹی دے دی جائے کہ جی کسی کیس میں کبھی بھی گرفتاری نہیں ہوگی. امپاسبل. اچھا، دوسرا اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کیجیے گا اعتراض صاحب کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا تھا، بلکہ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں تھے، ہم نے تب بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک اچھی یہ آپ کہہ لیجئے کہ لیئر بائی لیئر انہوں نے چیزیں ترتیب دی ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور پیرالل سپریم کورٹ میں بھی لے جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو وہ کتنا افیکٹ ہوا ہائی کورٹ کی ان پروسیڈنگز پہ، جہاں بولا گیا کہ آپ ہائی کورٹ جائیں شاید آپ کو وہاں سے ریلیف مل جائے؟ تو یہ جو ریمارکس ہوتے ہیں یہ اٹ سیلف معاملات کو ذرا مشکل نہیں بنا دیتے لوور کورٹس کے لیے؟ نہیں وید صاحب، میری اس کے اندر اگین میری رائے تھوڑی شاید مختلف ہوگی. میں اس حد تو اگری کرتا ہوں کہ ایک ہی کیس کو دو فورمز پہ، دو ڈفرینٹ فورمز پہ نہیں سننا چاہیے اور نہ سنا جاتا ہے. اگر ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے، وہ شاید کسی اپلیکیشن پہ ہو یا کسی پورے کیس کی اپیل اگر پینڈنگ ہو، تو سپریم کورٹ عموماً طور پہ بیشتر اوقات 99.9% وہ نہیں سنتا. وہ اسی ریکمنڈیشن کے ساتھ یا اسی ڈائریکشن کے ساتھ کہ کیونکہ ہائی کورٹ میں ابھی میٹر پینڈنگ ہے، وہ اس کو خارج کر کے اسی کورٹ کے پاس بھیج دیتا ہے جس کے سامنے اپیل پڑی ہوتی ہے.